پاکستان میں پانی کا بحران۔ جان ایف کینیڈی کہتے ہیں جو بھی پانی کے مسائل کو حل کر سکے گا وہ دو عظیم انعامات کا حقدار ہوگا، ایک امن کے لیے اور دوسرا سائنس کے لیے۔ پانی کی کمی ایک خوفناک صورتحال ہے جو پاکستان میں پہلے ہی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ملک دنیا کے 17 انتہائی زیادہ پانی کے خطرے والے ممالک میں 14ویں نمبر پر ہے۔ اس لسٹ میں سعودی عرب جیسے گرم اور خشک ممالک شامل ہیں۔ ملک کی کل آبادی کے 80% سے زائد افراد کو سال کے کم از کم 1 ماہ تک پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سطحی پانی کے علاوہ پاکستان کے زیر زمین پانی کے وسائل جو کہ پانی کی فراہمی کا آخری ذریعہ ہیں، حد سے زیادہ پانی کی فراہمی کے لیے زیر بحث ہیں۔ آبپاشی کے لیے اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو 2025 تک پورے ملک کو شدید پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صورتحال حکمت عملی کے لحاظ سے زیادہ پیچیدہ ہیں کیونکہ پاکستان بھارت کے لیے نچلے دریا کا ملک ہے اور اس کا 78% پانی وہیں سے آتا ہے۔ مزید یہ کہ دستیاب پانی کا صرف 2/3 استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ 1/3 پانی یا تو ضائع ہو چکا ہے یا سمندر میں خارج ہو چکا ہے۔ پچھلی چند دہائیوں کے دوران پاکستان پانی کی فراوانی والے ملک سے پانی کی قلت کا شکار ملک بن گیا ہے۔ عالمی آبادی کے 2.8% کے ساتھ گلوبل رینیویبل واٹر ریسورسز میں پاکستان کا حصہ 0.5% بنتا ہے۔ واٹر ریسورسز کے مقابلے میں ہندوستان کی درجہ بندی 8ویں اور بنگلہ دیش کی 12ویں نمبر پر ہے۔ 2017 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان واٹر ریسورسز سے پانی نکالنے کے تناسب میں 160ویں نمبر پر ہے۔ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف زراعت سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والی ہے، جو کہ سالانہ پانی نکلنے کا 94% حصہ ہے۔ اس کے بعد 5.3% گھروں میں اور 0.8% صنعت بشمول بجلی کی پیداوار میں استعمال ہوتا ہے۔ سنگل ریور سسٹم پر انحصار، ملک کا واحد دریائی نظام پر انحصار انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل گلوبل رینیویبل واٹر ریسورسز کا 95.8% انڈس ریور سسٹم پر مشتمل ہے۔ مزید برآں پاکستان کے باہر سے آنے والا پانی ملک کے ٹوٹل واٹر ریسورسز کا 3/4 78% حصہ بنتا ہے، جو اسے غیر محفوظ بناتا ہے۔ زمینی پانی کا زیادہ استعمال، انڈس بیسن کے آبی ذخائر کو دنیا میں زیر زمین پانی کے ذخائر میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ زمینی پانی پر دباؤ بہت پریشان کن ہے۔ ملک میں 60% سے زائد آبپاشی، 70% پینے کے پانی اور 100% صنعتوں کا انحصار اسی پر ہے۔ ملک کے شہروں کو پہلے ہی پائپ کے ذریعے پانی کی بے ترتیب فراہمی اور زیر زمین پانی کی غیر محفوظ اور گرتی ہوئی سطح کے مسائل کا سامنا ہے۔ صرف 36% آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ گندے پانی کی صفائی، عالمی سطح پر پیدا ہونے والے 63% سے زیادہ گندے پانی کو جمع کیا جاتا ہے، 92% کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، 48% کو بغیر ٹریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ 11% کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جمع کیے گئے گندے پانی کے محض 1% ٹریٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کو صاف کرنے کی سب سے کم شرح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طارق بنوری کہتے ہیں پاکستان اپنے واٹر ریسورسز کو استعمال کرنے کے غیر مؤثر انداز اور نہ ہونے کے برابر ری سائیکلنگ کی وجہ سے ضائع کر رہا ہے۔ پاکستان میں پانی کے بحران کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں پانی کے بحران کی وضاحت بنیادی طور پر آبادی میں تیزی سے اضافے کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں، سیلاب اور خشک سالی، زرعی شعبے میں پانی کا ناقص انتظام، ناکارہ انفراسٹرکچر اور آبی آلودگی سے ہوتا ہے۔ 1972 اور 1920 کے درمیان پاکستان کی آبادی میں 2.6 گنا اضافہ ہوا۔ پاکستان کی آبادی میں نصف سے زیادہ 53% اضافے کا اسٹیمیٹ ہے، جو 2050 تک 338 ملین تک پہنچ جائے گا۔ شہروں میں رہنے والی آبادی کا حصہ بھی 2020 میں 37.2% سے بڑھ کر 2050 میں 52.2% ہو جائے گا۔ اگر پانی کی کارکردگی برقرار رہی، اسی طرح آنے والی دہائیوں میں پانی کے وسائل سے پانی کی واپسی کا تناسب 100% سے تجاوز کر سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں۔ ملک پہلے ہی واٹر ریسورسز کے لیے آب و ہوا سے متعلق خطرات کا سامنا کر رہا ہے، جیسا کہ مونسون کے پیٹرن میں تبدیلی، گلیشیئرز کا پگھلنا، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، سیلاب اور خشک سالی سے ظاہر ہے۔ پاکستان نے گزشتہ کئی سالوں میں کئی سیلابوں اور خشک سالی کے طویل دور کا مشاہدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر 2010 کے سیلاب نے $10 بلین سے زیادہ کا
बराह रास्त नुकसान और 1600 अमवात और 38,600 मुरब्बा किलोमीटर को मुतासिर किया। इसी तरह कोयटा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों ने 1997 से 2005 तक 8 साल खुश्क साली जैसी सूरत हाल का सामना किया। दरियाए सिंध का बेसन पाकिस्तान के पानी का सबसे बड़ा जरिया, जो कि बर्फानी और बर्फ पिघलने और बारिश पर मुनहसिर है, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए इंतहाई हसास है। ये सूबा सिंध में पहले ही एक नहर में सिकुड़ चुका है, जहां पानी की कमी के बायस किसानों की बड़ी तादाद शहरी इलाकों की तरफ हिजरत कर चुकी है। इस हकीकत को देखते हुए कि बर्फ और बर्फ पिघलने से दरियाए सिंध के बेसन में पानी के बहाव का औसत 50% से 80% के दरमियान पैदा होता है। इसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग, भारी सैलाब, डैम फटने और मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा और तवील अरसे में खुश्क साली और कहत पड़ेगा। पानी की आलूदगी हर साल तकरीबन 20 लाख टन इंसानी अखराज में से निस्फ पाकिस्तान में पानी को आलूदा करता है। पानी से पैदा होने वाली बीमारियां पाकिस्तान में मौत और तकलीफ की सबसे बड़ी वजह हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोग पीने के पानी की नाकाफी फरहमी और सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात से मुंसलिक एक या ज़्यादा अहम बीमारियों में मुब्तला हैं और मुल्क में होने वाली तमाम कबल अज़ वक्त अमवात का तकरीबन 40% हिस्सा बनते हैं। 2017 में पाकिस्तान में 60,000 अफराद पानी और सफाई की नाकाफी सहूलियत की वजह से कबल अज़ वक्त मौत के मुंह में चले गए। इनमें से निस्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। हाल ही में पाकिस्तान में पोलियो, डेंगू, बुखार और हेपेटाइटिस ए और ई जैसी बीमारियों के उभरने और दोबारा सर उठाने को भी देखा गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सिर्फ इस हाल से ही 54,000 अमवात होती हैं, जिसका मतलब है कि हर घंटे में 5 से ज़्यादा बच्चे इस हाल के नतीजे में मरते हैं। 2018 में पाकिस्तान ने अपनी पहली कौमी आबी पॉलिसी बनाई। इसने पहली बार तस्लीम किया है कि पानी एक महदूद वसीला है और पाकिस्तान को कम अज़ कम आबपाशी के निज़ाम के अखराजात की वसूली करनी होगी। हल और आगे का रास्ता। पाकिस्तान को अपने पानी के बहरान से निमटने के लिए सिलसिलावार इक़दामात करने की ज़रूरत है। माइकल कॉगलमैन कहते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के रहनुमाओं और स्टेक होल्डर्स को इस चैलेंज की मिल्कियत लेने और इससे निमटने के अपने इरादे का ऐलान करने की ज़रूरत है। सिर्फ पिछली हुकूमतों पर ब्लेम डालने से या हिंदुस्तान पर ब्लेम डालने से बहरान का कोई हल नहीं निकलेगा। पॉलिसियों, इस्लाहत और इनके नफाज के दरमियान खला को पुर करने की ज़रूरत है। पॉलिसी साजों को गंदे पानी की रिसाइकलिंग पर जोर देते हुए पानी की पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। सही इजाद का इंतखाब करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये मतलूबा हल फराहम करे जिसकी ज़रूरत है। काश्तकार अपने खेतों में पानी भरने के बजाय दुरुस्त पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जदीद ज़राअत में सबसे बड़ी पेशरफ्त ड्रिप एरीगेशन है। इसी तरह गन्ने और चावल जैसी पानी की ज़रूरत वाली फसलों को कम पानी की ज़रूरत वाली फसलों से बदला जा सकता है।